بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایمانیات کا شعبہ مکمل ہوا۔ اب ہم دوسرے شعبے پہ آئیں گے انشاءاللہ، عبادات والا شعبہ جو ہمارا ہے اس کے اندر آئیں گے کہ ہم نے 5 شعبے دیکھے تھے کہ اسلام کے بنیادی شعبوں میں شعبے جو ہے وہ 5 شعبے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم نے ایمانیات والا مکمل کر لیا تھا، اس کے اندر ہم نے 4 چیزوں کو دیکھا تھا: توحید، رسالت اور حشر یعنی میعاد، مر کے اٹھائے جانے کے اوپر، بعث بعد الموت، اور پھر جو تھا ہمارا جو کل والا تھا وہ نام اعمال کا تھا، جس کے اندر یہ چاروں شعبوں میں ہم نے چند آیات کو لیا تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بہت ساری آیات ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا پس منظر پیش کرنے کے لیے کہ بھی کیسے آیتوں کی ترتیب چلی آ رہی ہے قرآن پاک میں، جس کے اندر سے بہت سارے مضامین کور ہوتے ہیں، جو مین مضمون ہوتے ہیں قرآن پاک کے، جو اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب آج ہم جو شروع کریں گے وہ عبادات والا شعبہ شروع کریں گے، کہ جسے ہم نے آلریڈی اس کو ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ 5 شعبوں کے اوپر اگر انسان مکمل محنت کر لے تو پھر وہ ہو جائے گا کہ انسان مکمل جو بنیادی اصول ہیں دین کے، اس کے اوپر، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے اوپر چلنے کے لیے وہ تھوڑا سا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ڈیفینیٹلی آج کی ہماری آیات بہت ہی بہترین آیات ہیں، جو کہ آج ہم جو سبق شروع کریں گے وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ تو اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ کر کے ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، جو ہمارے عبادات کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم جو مین 4 دن کے ہمارے سبق ہوں گے، آج 5واں دن ہے، تو آج ہمارا نماز کا ہوگا۔ 6ٹھے دن ہم روزے کے آیات کے اوپر کریں گے، جو روزے کے اوپر جو مشتمل آیات ہے قرآن پاک میں، اور ہمارا تیسرا سبق جو 7ویں دن ہوگا وہ زکوٰۃ کے اوپر ہوگا، اور 8ویں دن جو ہمارا چوتھا سبق ہوگا اس سے وہ حج کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم سیرت کے بھی لے لیں گے، اور جو احکام و مسائل کا بھی حصہ رہے گا ہمارا، اور پھر سیرت کا بھی تھوڑا سا ایک تربیتی حصہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ نماز اتنی جگہوں پر نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اور بہت ہی اہم نکات ہوتے ہیں نماز کے، آیات کی تشریح بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اختصار کر کے بھی اگر ہم بتائیں تب بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آج وقت میں برکت دے۔ تو نماز کی اہمیت آپ سب کو بتائے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں سب سے اہم چیز جو ہو جاتی ہے وہ سب فرض انسان کے اوپر وہ نماز ہو جاتی ہے، 5 وقت کی نماز۔ تو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے فضائل کیا ہے، 5 وقت کی نمازوں سے کیا مراد ہے، صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے، اور ان اوقات میں انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور نماز صبر کے ساتھ میں بھی آئی ہے قرآن پاک میں، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، تو صبر کے بھی کیا معنی ہیں، اور صبر کا، نماز کا اور روزے کا کیا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سے شروع کر لیتے، ویسے بھی ہم جب تشریح کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیات کی تو اس میں ہم حدیث مبارکہ کو ویسے ہی کور کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، اور رکوع و سجود میں جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیے، اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ بہت اہم چیز ہوتی ہے نماز، اس کے اوپر جتنی آیات، بہت ساری آیات ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی آیتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سب سے اہم جو شعبہ ہے دین کا وہ نماز عبادات ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نماز فرض ہو جاتی ہے، 5 وقت کی نماز انسان کو ادا کرنے، بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ایک درخت کی ٹہنی کو، سوکھے پتے تھے، اس کے پاس سرما کا جو موسم ہوتا ہے پتے سوکھ جاتے، درخت کی ٹہنی کو ہلا کر پوچھا صحابی سے کہ آپ پوچھتے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اس کے پتے جھڑ رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مومن اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے بدن سے، اس کے اعضاء سے ایسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ ٹہنی سے جھڑ رہے ہیں پتے۔ ایسے بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں۔ فضائل اعمال میں آپ دیکھیں گے ساری کی ساری نماز کے احادیث مبارکہ، اس کی فضیلتیں، سارا کچھ موجود ہے۔ ہمیں جو دیکھنا ہے وہ آیات کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی آیات کون سی ہے۔ تو 4 دن کے اسباق جو شعبہ عبادات پر مشتمل ہوں گے، آج ہمارا پہلا سبق ہوگا نماز سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت لیں گے، الذین یؤمنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آیت کا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ
آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے سورہ بقرہ کا ہم نے آلریڈی اس کے بارے میں کافی ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ قرآن پاک میں دوسرے نمبر کے اوپر سورہ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ ترتیب کے نزول کے اعتبار سے 87 پہ آتا ہے، بعض اس میں اختلاف ہے، میں نے آپ کو بتایا 90 نمبر پہ بھی آتا ہے بعض جگہوں پر، اور یہ پہلے پارے میں ہے، اصل میں نے یہاں پر غلط لکھا ہے، پہلے پارے میں شمار ہوتا ہے، یہ پارہ شمار پہلا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر کیا کور ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہی احکامات آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی جو ترتیب چلی آ رہی ہے، سب سے پہلے زبان نزول کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو صورتوں کی 2 قسم۔ آج ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے مکی اور مدنی جیسی صورتیں بتائی ہے، اور چند صورتیں جو دن میں رات میں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے وہ تھوڑا سا ہم آج بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گے، اور مدنی دور کا بیک گراؤنڈ انشاءاللہ ہم کل کریں گے کہ وہ ایک کافی طویل مدعا ہے، وہ اس کا ہے، ہم انشاءاللہ تو نزول کے لحاظ سے، زمانے نزول کے لحاظ سے صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں ہیں۔ سو اب دیکھا جائے تو جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں آپ سب جانتے ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور چاہے وہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی ہوں یا طائف میں یا کسی اور سفر کے دوران، ٹھیک ہے۔ اب طائف تو مدینے کے قریب تھا تو لیکن پھر بھی وہ مکی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت جو ہوتا ہے، ہجرت اصل میں وہاں پر ڈیوائیڈ کرنے والی چیز ہے کہ ہجرت سے پہلے ہے یا ہجرت کے بعد ہے، یا کسی ایسے سفر کے دوران بھی نازل ہوئی ہو۔ اچھا، مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ قیام مدینے کے دوران ہو یا تبوک یا پھر کہیں پر بھی خیبر میں یا کسی اور مقام پر ہو، سب مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور جو اہم چیز ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زمان اور مکان کے لحاظ سے بھی کئی قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ زمان یعنی کہ کس وقت میں اور کہاں پر، زمان یعنی زمانہ جو ہم ٹائم کو کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے، کس ٹائم پہ نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی، اس حساب سے بھی انہوں نے تھوڑی سی تقسیم کر دی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ جو سورہ حضر میں یعنی اقامت کی حالت میں نازل ہوئی ہو وہ حضرمی سورہ کہلاتی ہیں، اور جو سفر کے دوران اتری ہو صورت اس کو سفری سورہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے رات کے وقت جو نازل ہوئی وہ اس کو سورہ لیلی کہیں گے، اور دن کے وقت میں جو اترتی ہیں اس کو نہاری سورہ کہلاتے ہیں۔ نہار یہ دن کو کہتے ہیں نہار، اور لیل رات کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ہے، میں آپ لوگوں کو تو یہ نہیں بتا رہی ہوں، صرف مکی اور مدنی بتا رہی ہوں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی کیا، بہت سارے مفسرین نے اس طرح سے بھی ترتیب کر کے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض صورتیں کیا ہو گیا، وقتاً ایک ہی بار میں نازل ہوئی، ایک دم نازل ہو گئی تو ان کو دفعی صورتیں کہتے ہیں، اور بعض صورتیں تدریجی طور پہ آہستہ آہستہ، یعنی کہ بہت ایک لمبے عرصے میں نازل ہوئی، کبھی چند آیتیں نازل ہو گئی اور پھر کبھی اس کے درمیان وقفے میں کچھ اور آ گیا، پھر اس کے بعد میں پھر وہ آیتیں نازل ہوئی، تو یہ ان کو بھی کہیں گے تدریجی صورتیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہلاتی تو مدنی ہیں، لیکن مگر ان کے کچھ حصے مکی دور میں نازل ہوئے تھے، مثلا جیسے کہ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، مگر آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی جو آیتیں ہیں وہ مکی زندگی یا مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ تو مشہور روایت میں آتا ہے کہ معراج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 جو آیتیں ہیں آمن رسول سے اینڈ تک کی، یہ تحفے کے طور پہ دی گئی تھی۔ تو یہ 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو شرک میں ملوث نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ سورہ اسراء ہم نے کل کیا تھا، یہ کب کی تھی؟ مکی کے آخری دور کے 4تھ جو ہمارا دور تھا، 4تھ پیریڈ تھا جو مکی دور، اس کے آخری میں سورہ کہف سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اس طرح کا وہ مکی آیتیں مکی میں نازل ہوئی، لیکن وہ مدنی سورے میں ایڈ ہو گئی وہ صورتیں۔ تو اس ضمن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اچھا اب یہاں پر آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو سورہ بقرہ شروع ہوا ہے، یہ اصل میں آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا، ایمانیات میں بھی کر لیا تھا کہ جو کتاب ان سے پہلے نازل ہوئی، جو اب ان کے پاس ہے، اور جو پہلے نازل ہوئی ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پچھلے انبیاءوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ متقیوں کی صفت بتائی گئی تھی۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کی آیت ہے وہ ہم نے آیت نمبر 4 کیا تھا، آیت نمبر 3 ہے آج۔ تو متقی ہے کون؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مفسرین کے اقوال کے مطابق وہ متقیوں کی صفت جو بیان کی گئی ہیں تو انہوں نے بھی تعریفات بیان کی، متقی سے مراد کون ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد
ہیں بچنے والے اور ڈرنے والے لوگ اور تقوی کی طرف جانے والے لوگ. یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ تقوی کا کنیکشن رمضان المبارک کے ساتھ میں ہے. انسان روزہ رکھتا ہے اور جو کوئی اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری لسٹ بتائی، آلموسٹ 200 آیات ہیں تقوی کی قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ آیات کے ساتھ میں چند اعمال بھی جڑے ہوئے ہیں. ساری آیات مومنین کے لیے نہیں ہے، کوئی یہودیوں کے لیے ہے، پرہیزگاری بچنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. سارا جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، متقین کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی ہے. مومنین میں بھی جو تقوی اختیار کر چکے ہیں ان کی صفات بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تقوی حاصل کیسا ہو وہ چیز سیکھنا ہے، اور متقی کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچنے والے اور ڈرنے والے لوگ اور تقوی کی طرف جانے والے لوگ ان کو متقی کہتے ہیں. عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی جن میں ضد اور عناد نہیں پائی جاتی بلکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ اس قرآن کو جو پڑھیں گے تو ان میں تقوی پیدا ہو جائے گا. اصل جو اہم چیز ہے نا، رمضان المبارک کا کنیکشن قرآن پاک سے ہے، اور اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور اس کا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ میں جیسے کڑیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح سے جڑی ہوئی ہے. تقوی، روزہ، رمضان، قرآن، یہ ساری چیزیں. تو ایک انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا کون ہے. تو جو انسان قرآن کو پڑھیں گے تو ان میں تقوی پیدا ہوگا، یہ متقی بن جائیں گے. اور مقصد یہ ہے کہ اگرچہ آج یہ لوگ متقی نہ بھی ہوں، اب میں ہوں مثال کے طور پہ، آپ ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام متقی لوگوں میں آج نہیں ہے، لیکن کیا ہو جائے گا، قرآن پاک کی برکت سے آئندہ زندگی میں تقوی اختیار کرنے لگیں گے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا معنی سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا صحت مند، اگر نوجوان بڑا مضبوط جسم والا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں لوگ؟ عموماً کسی کو دیکھتے ہیں شیر دل کو، بڑا زبردست کوئی انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس فلاں شخص نے اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے جو نظر آ رہا ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، جب آپ آج کل کسی کو تانا دینا کہتے ہو کہ ڈبے کا دودھ پی کے بڑا کیا ہے کیا. تو کتنا طاقتور انسان یا کوئی صفت والا انسان ہوتا ہے تو اس کو کنیکشن اس کا کس سے جوڑتے ہیں؟ اس کی ماں کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں. تو اس کی ماں کے دودھ میں وہ طاقت اور وہ تاثیر ہے جس سے کہ اس قسم کا ایک دم انسان جو چاہے طاقت کے اعتبار سے، چاہے نیکوکاری کے، پرہیزگاری کے، تقوی کے اعتبار سے، ہر جگہ پر یہی کہا جاتا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین کا مطلب یہی ہے کہ اس قرآن پاک میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس سے قریب ہوں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ متقی بن جائیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. ہدی للمتقین جو کہا گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین جو کہا گیا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ جو بھی اس قرآن پاک کے قریب ہوگا اس کے لیے وہ تقوی کا ذریعہ بن جائے گی اور وہ متقی بن جائے گا. تو اس پر عمل کریں گے تو وہ متقین میں خود متقی بن جائیں گے اور ان کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف متقیوں کی ہدایت دیتی، کیونکہ خود اسی میں دوسری جگہ پر ہے ہدی للمتقین بھی آیا ہے، اچھا ہدی للعالمین بھی آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. تو کتاب کو جسے بتایا گیا ہے کہ صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو انسان اس کو پڑھے گا، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے لگے گا تو وہ خود متقی بنتا چلا جائے گا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا جس شخص کا اعتقاد اور عمل یہ ہو وہ متقی ہے. کتنا آسان ہے نا. اب انسان بھائی وہ تو فلاں تو بڑے متقی ہیں، فلاں تو وہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں متقیوں کے لیے. تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی تم اپنے نفس کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھو، تم یہی سمجھو کہ میں ہی کمتر ہوں یا میں ہی کمزور ہوں اور میرا ہی قصور ہے. جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو متقی بن جاؤ گے. اچھا، اس کے اندر ایک بہت صوفیہ حضرات جو تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرواتے ہیں ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عاجزی کا تکبر. عاجزی کا تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کے سامنے تو کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، میرے اندر ساری خرابی ہے،
لیکن کوئی انسان آ کے اسے کہہ دے کہ بھائی تم تو بڑے بیکار انسان ہو تو اس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اس کی نفس بڑی پھول جاتی ہے، بڑا غصہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ تو خود ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ میں تو بڑا عاجز ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو گنہگار ہوں. لیکن وہ خود اپنے طور پہ عاجزی میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ عاجزی کا تکبر اس کے اندر آ گئے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز ظاہر کرتا ہے کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہی چیز اگر کوئی اور آ کے کہہ دے کہ تم تو بڑے چور ہو، ڈاکو ہو، دھوکے باز ہو، کہاں لوگوں کو بیان کرتے پھر رہے ہو، سب خود اپنے اعمال تو دیکھو، تو پھر اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی اصل کیفیت اور ایمانی ہوتی ہے. تو انسان اپنے طور پہ اندر سے وہ یقینی طور پہ یہ سوچے کہ میں بڑا قصوروار ہوں. اگر کسی نے آ کے آپ کا قصور گنوا دیا اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، مطلب کہ آپ عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ انسان متقی کس طرح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ متقی وہ شخص ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دلی جذبات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو. سبحان اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو. یہاں سے ریا ختم ہو گئی، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے لیے کامل عمل کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر سے وہ اسی طرح رحم، یعنی کسی اور کے اوپر اپنے اندر سے اس کی فطرت کے اندر ایسا ہو جائے کہ کسی کے اوپر رحم کرنے والا ہو جس طرح اپنے آپ پر رحم کرتا ہو. گویا کہ جس طرح خود اپنے آپ کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ جذبہ دوسروں کے لیے بھی موجود ہو. جس شخص میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں تو وہ متقی بن جائے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کتاب الہی کا ابتدائی جو تعارف کرانے کے بعد میں یہ متقین کے لیے جو متقین ہیں ان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے کہ ارشاد کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں. اب یہ جو ہماری آیت ہے اس کے اندر الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب وہ چیز ہوتی ہے جو ادراک حواس ظاہرہ اور باطنہ. حواس ظاہرہ کسے کہتے ہیں اور باطنہ کسے کہتے ہیں؟ حواس ظاہرہ جو ہمارے آنکھ، ناک، کان، جو ہمارے سینس آرگنز ہیں جس سے ہم دیکھتے، سنتے، سمجھتے ہیں. حواس باطنہ کیا ہے کہ انسان کی عقل ہے، وہ جو 6th سینس ہمارا ضمیر، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم اس سے پہچان سکتے. کوئی انسان آ کے سامنے بیٹھا، آپ کہتے ہیں مطلب آپ کے اندر سے کچھ کہتا ہے کہ بھئی جو وہ حواس باطنہ ہوتی ہیں. عقل، فہم اور خیال کی دسترس سے باہر ہو اس کو کہتے ہیں غیب. آپ ان چیزوں سے اس چیز کو نہیں احاطہ کر سکتے اس چیز کا، تو وہ ہوتا ہے غیب. ٹھیک ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ حواس خمسہ سے، ظاہرہ سے، باطنہ سے، عقل سے، فہم سے، کسی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں ادراک کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. فرشتے ہیں، آپ کہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ فرشتہ کیسا ہے جب تک کہ آپ کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ اس کا کوئی کھانچہ. اب جیسے بچوں کی کہانی میں ہوتا ہے پروں والا کوئی گھوڑے کا کوئی چیز ہوگی پروں والی، تو آپ وہ سوچ سکتے ہیں ہاں کوئی شخص، کوئی ایسی شکل ہوگی جس کے پر ہوں گے، ورنہ آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ فرشتے کیسے ہوں گے. اپنی عقل سے، حواس خمسہ سے، حواس ظاہرہ سے، باطنہ سے یا خیال سے، تصور سے، کسی چیز سے بھی آپ اس کو نہیں ادراک کر سکتے، اس کا امیجن نہیں کر سکتے آپ کو. اسی طرح سے برزخ اور آخرت کا دن ہے، اس میں آخرت کے تمام معاملات شامل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جہنم کے عذاب کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم میں کیا عذاب ہے تمہاری لوگ، جنت میں کیا کیا نعمت ہے. تو یہ ساری چیزیں غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ غیب پر ایمان لاتا ہے. اس کی تشریح سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ میں آ چکی ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ہم نے کر لیا اس کو آلریڈی، ان تمام چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے. البتہ غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایمان تو ہونا ہے لیکن غیب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتا ہے، کے لیے خاص ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے سوائے وحی کے یا الہام کے یا کشف کے وغیرہ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات کو سمجھنے کا خود سے. جسے ہم نے پہلے دن میں ہمیں کیا کہتے ہیں، دین جو ہوتا ہے جہاں پر عقل انسان کی دھوکہ کھا جاتی ہے اور دھوکہ کھانے کا چانس ہوتا ہے، وہاں پر پھر آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو ایسی صورت میں وہی الہام یا کشف کے وغیرہ ہے، کشف کے ذریعے ہی انسان کو پھر کوئی راستہ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کسی پر الہام نہ کرے تب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا. جب تک کسی نبی یا رسول پر وحی نہ کرے یا پھر کشف کے ذریعے سے کسی پر کوئی بات منکشف نہ کر دے، اس وقت تک کوئی نہیں جان سکتا غیب کی بات کو. اور جب کسی کو کسی بات کی اطلاع دے دی جائے یا کوئی چیز ظاہر کر دی جائے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا. غیب کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، انسان نہ ادراک کر سکتا ہے اس کا، خود سے اپنے سے کر لے تو وہ غیب ہے، غیب کا علم ہے اس کو، جب کہ آپ اپنے ظاہرہ اور باطنہ چیزوں سے آپ اس کو نہیں کر سکتے. اب آپ کے اوپر جب ظاہر ہو گیا تو پھر وہ غیب کیسا رہا؟ غیب ہوتا ہی نہیں ہے. غیب اصل میں کیا ہے، جو عقل، ہوا، جو بھی ہماری حواس ہے یا کسی اور ذریعے سے منکشف نہ ہو. علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. ٹھیک ہے، اسی کو علم الغیب یا شہادہ کہا گیا ہے.
جو بغیر کسی حواس قوت یا اس کو پہنچائے کے کوئی آلے کے بغیر میں اس کو جانتا ہو۔ تو متقین کی دوسری صفت کیا بتائیں؟ اقامت الصلاۃ۔ فرمایا کہ متقین وہ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز ہے کرنے کا، لیکن کیونکہ نماز اکیلی نماز نہیں آئی ہے، نماز کے ساتھ میں دوسری چیزیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے اعمال بھی جوڑ دیے۔ تو یہاں پر کیا چیز کو جوڑا ہے؟ غیب کے ساتھ میں اس کو جو یہاں پر ہے کہ یؤمنون بالغیب، آگے آپ کو صبر کے ساتھ میں آئے گی نماز، بہت ساری نماز کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میں جڑ کے آ رہی ہے، تو اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب سجدے میں سر کر رہے ہیں کس کو دیکھ کے کر رہے ہیں؟ نماز کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھ رہے ہیں آپ نماز میں اللہ کو؟ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر غیب کا علم بھی ضروری ہے آپ کو بھی، یعنی غیب کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کہ آپ میں سجدہ کر رہی ہوں تو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں، کسی کے سامنے نہیں کرے۔ آپ چیئر رکھیں گے تو کیا چیئر کو سجدہ کریں؟ پتھر رکھیں گے سامنے، آپ جب سترہ رکھتے ہیں تو کیا ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، ہم سب زمین پہ سر جھکا رہے ہیں، اپنا پیشانی جھکا رہے ہیں، تو یہی ہماری امید ہوتی ہے کہ آسمانوں پہ بلند ہو رہا ہے بندہ۔ تو یہ اصل میں غیب کے اوپر یقین ہوگا تبھی اس کی نماز کامل ہو سکتی ہے۔ تو نماز ہمیشہ دوسری چیزوں کے ساتھ میں آئی ہے، پھر نماز کے اوقاتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا فرمائی؟ یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز ادا، یہاں پر نماز کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے ہیں، یؤدون الصلاۃ نہیں فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقامت کا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جبکہ کوئی بڑا گہرا لفظ ہوتا ہے اصل میں، تو اقامت کا مطلب یہ ہے کہ قیام، رکوع، سجود، تلاوت، فرائض، سنن، واجبات، مستحبات، ہر چیز کو اگر انسان اچھے طریقے سے ادا کرے تب اس کو کہیں گے کہ آپ یہ نماز کو اس نے قائم کیا۔ جو لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں نا اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں، تو اقامت الصلاۃ کرنے والے سے یہی لوگ مراد ہیں۔ ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ نماز ادا کی، اگر آپ نے اس کے رکوع کا خیال نہیں کیا، اس کے قیام کا یا ان کے سجدوں کا، پھر اس میں تلاوت کا، یا پھر فرائض نہیں پتہ، آپ کو نماز کے فرائض ہی نہیں پتہ، تو آپ نے نماز کو ادا تو کر دیا، قائم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے سنن اور واجبات اور مستحبات۔ ابھی کیسے پتہ چلیں گے؟ گھر بیٹھے تو نہیں پتہ چل سکتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے مجالس میں بیٹھیں گے، علم کے مجالس میں بیٹھیں گے، فقہ کے مسائل سیکھیں گے، تو آپ کو پھر سارے مسائل سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اقامت الصلاۃ کا معنی یہی کیا ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کیا جائے۔ نماز میں نماز کے باہری شرائط کون سے، نماز کے اندر کون سے رکن ہیں جس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی ختم ہو گئی، یا پھر آپ کو سجدے سہو ہو جاتا ہے، واجبات ترک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس کے اندر سہو کب ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننا پڑے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ نماز کے اوقات بتائیں، لیکن علم سیکھنا اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ کوئی بریانی بنا دو تو کیا بریانی میرے بولنے سے بن جاتی ہے؟ آپ کو سارے انگریڈینٹس لانے پڑتے ہیں، سب کچھ لا کے پھر پکانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی دوسرا کام کرنا ہو، سلائی کرنی ہو یا کچھ بھی کام کرنا ہو، تو آپ کو ایسے نہیں بن جاتے، اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب جا کے وہ چیز وہاں پر آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ ایسے ہی نماز کو بھی ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کو سیکھ کے تمام غلطیاں جو ہماری اب تک کے ہوتے ہیں نا، بچپن میں کوئی کپڑا پہنا ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ عمر بھر تو نہیں پہنتے، چھوٹا ہو جاتا ہے کپڑا، ایسے ہی ہم نے جو بچپن میں نماز سیکھی تھی وہ نماز ویسے ہی ادا کیا ہوگا جیسے بچپن میں کھیلتے کودتے سیکھ کے ادا کر لیا ہوگا۔ تو ہمارے نمازوں کے اندر سوروں کو درست کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کو، اس کے اندر تجوید کو صحیح کرنا ہے، معنوں کو سمجھ کے سارے ارکان کو، احکامات کو سیکھ کے نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ کے بعد کیا فرمایا؟ متقین کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اب یہ نہیں کہ آپ خرچ کرے تو چلو جاؤ ہوٹلنگ کرو، گھومو پھرو اور میں نے تو خرچ کر دیا مال، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں، اور ہم نے پڑھ لیا نا کہ قدم نہیں ہٹیں گے، مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا، زمین کے اوپر قدم چپکے ہوئے رہیں گے، وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، سرک نہیں سکتا انسان محشر میں۔ تو پھر یہ کیا ہوگا کہ مال اس راستے میں خرچ کرنا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ خرچ کی مختلف جگہیں ہوتی ہیں، کہاں پر ہے۔ پہلے نمبر پہ تو کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو آپ کے اوپر یا میرے اوپر، ہر ایک کے اوپر خرچ کرنے میں فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس بندے کا واقعہ، آپ کو یاد ہے، ایک بدو آیا تھا پوچھنے کے لیے، نماز کے لیے کہا تھا، روزے کے لیے کہا تھا، زکوٰۃ کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا میں بس یہی کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس نے فلاح پا لی۔ تو زکوٰۃ ہمارے اوپر مال کے خرچ کرنے میں سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے پہلے نمبر پہ آئے گی وہ زکوٰۃ، پھر دوسرا ہے صدقۃ الفطر، تیسرا ہے قربانی، چوتھا جو عام خیرات ہوتی ہیں جو آپ کر لیں۔ آپ اگر عید کے جو صدقۃ الفطر ہے وہ، اور پھر تیسری چیز کیا؟ قربانی ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں تو صدقۃ الفطر بھی دینا ہوگا، پھر اسی طرح قربانی کے بھی وہ ہو جاتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھا چیز، اب اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ صدقہ کریں، خیرات کریں جو ہے۔ تو اس کے بعد میں
اور مال ہے تو سائلین کو دے، محتاجوں کو دے دے، مہمانوں کو مہمان نوازی بھی کرنا اللہ کے خوشنودی کے لیے، کوئی چیز بھی اس کے اندر پھر ریا کے لیے نہیں ہے، کمزوروں کے لیے یا پھر یتامہ کے لیے اور جتنے بھی حاجت مند ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس کے بعد میں پھر اس کے بعد میں اگر آپ اور کو نیکی کرنا چاہ رہے ہیں تو وقف کریں اپنی چیزوں کو، اپنی آمدنی کو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر وہ اس کے نام پر وقف کر جائیں۔ وقف کرنا ہی نہیں بس آپ نے ڈونیٹ کر دے، گارڈنز دے رہے ہیں لوگ، اپنے گھروں کو دے دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہترین زمین کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس کو وقف کر دو، تو انہوں نے وقف کر دی وہ زمین، ڈونیٹ کر دیتے ہیں نا، بس اس طرح کا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم نے کیا دیکھا اس آیت میں کہ متقیوں کی 3 صفت بتائی گئی، ایمان بالغیب اور نماز کو قائم کرنا اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ينفقون میں اصل میں تھوڑا سا گرامر بھی ہم انشاءاللہ کریں گے آہستہ آہستہ، آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو اس کے روٹ ورڈز دیکھ کے اس کو میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ ينفقون کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون فا قاف، نفق وہ ایسی چیز ہوتی ہیں جو 2 طرف سے کھلی ہوتی ہے، ٹنل دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، اس کا ایک ون آف دا میننگ وہ بھی ہے کہ دو طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ تو مومن کا جو قلب ہوتا ہے اس کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بس ادھر ادھر پانی نہیں ٹکتا ہے نا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹنل میں آپ پانی ڈالیں گے تو پائپ ہی لے لیں، ٹنل کہاں جاتے ہیں، چلے پائپ گھر میں ہوگا 2 طرف سے آپ کا کھلا ہوتا ہے، پائپ میں پانی نہیں ٹکتا نا، ادھر ڈالو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسا اصل تو خرچ ایسے کرنا ہے کہ ہو ہی نہیں کوئی چیز، یا پھر ایسے خرچ کرنا ہو کہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے محبت نہ ہو دل میں کہ میرا مال چلا جا رہا ہے، میرا مال چلا، یہ نہ ہو، مال آیا اور گیا اس کے لیے محبت نہ ہو، دل بھی ہمارا وہ ٹنل کی طرح ہو جس کے اندر مال کی محبت ہی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے، یہ نہیں کہا کہ پورے کا پورا خرچ کر دو، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو اس کے بہت ساری لمبی تفسیر اور تعویل وہ ہے اس کے، میں تو بہت ہی اس کو اختصار کے طور پہ کریں کیونکہ آج ہماری آیتیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے ہمارے۔ اب دیکھیں ٹائم اتنا ہو گیا، چلیں آگے کی جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 153 سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، اور اس کے اندر پھر 2 چیزیں آ گئی ہیں کہ اس کی یہ چل رہا تھا نا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پہلے کیا چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پہلے کیا چل رہا تھا کہ اخلاق کے 5 اصولوں کا تذکرہ اجمالاً طور پہ بیان کیا گیا تھا کہ ان میں سے 2 اصول ہوئے، ذکر الہی اور شکر کا بیان، پیچھے اوپر سے جو آیتیں چلی آ رہی تھی نا اس کے اندر وہ ذکر ہو چکا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ 5 اصولوں پر عمل کیے بغیر کوئی شخص بھی مذہب، اس کا جو کوئی شخص ایک انسان ہے اگر اسلام پہ اور ایمان میں آنا چاہے تو وہ ایک مہذب شخص نہیں کہلائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا، اب آج کے زمانے میں جو شخص کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں ایک بہت ہی کلچرڈ انسان ہوں، بہت ہی سویلائزڈ، بہت اچھے ایک انسان، آپ کہتے ہیں بہت اچھے کلچرڈ انسان کہلانا چاہ رہے ہو، تو پھر آپ کے اندر کم سے کم یہ 5 چیزیں تو ہونی چاہیے، جو 5 اصول کے اوپر وہ کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں سے قطعاً اگر وہ نہیں کنیکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو تو پھر وہ مہذب انسان نہیں کہلائے گا۔ تو پھر کیا ہو جائے گا، صحیح معنوں میں کلچرڈ یا مہذب انسان کون ہوگا، جو اسلام کے قائم کردہ ان 5 اصولوں کے اوپر پورا اتر آئے، کیونکہ جو ہمارا ایک جو سوسائٹی کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتائے ہیں کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں گے تبھی جا کے ہم دنیا والوں کے نزدیک تو ڈیفینیٹلی فول پروف ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو قائم کردہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ زمانے کے حساب سے تبدیل ہو گئے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا کوئی اصول ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، آج ایک اصول بناتے ہیں کل ٹوٹ جاتا ہے، کل حالات بدل جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ارے یہ تو وہ زمانے میں فٹ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہو رہا۔ لیکن قرآن پاک کے جو اصول ہیں، جو اللہ پاک نے جو بیان کیے، وہ کسی زمانے میں نہیں بدلیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے، کیونکہ سارے انبیاء ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا کہ ہر زمانے میں انبیاء آئے، الگ الگ جگہوں پر آئے، الگ الگ زبانوں میں آئے، الگ الگ خطوں میں آئے، الگ الگ زمانوں میں آئے، حالانکہ اتنے سب ہونے کے باوجود سب کا ٹیچنگ جو ہوتی تھی، سب کی پریچنگ، جو سب کے احکامات ہوتے تھے، اصول جو تعلیمات ہوتے تھے، وہ سب ایک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ساتھ استعانت پکڑو، یعنی مدد طلب کرو۔ صبر کے بارے میں آئے یہاں پہ، تو صبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صبر جو ہے ملت ابراہیمیہ کا ایک اہم اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی بیان کیا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی اس کو نقل کیا، حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صبر کا معنی کسی چیز سے رک جانا یا کسی شے کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے 3 مادے ہیں، صبر علی المعصیہ،
صبر علی الاطاعہ اور صبر علی صبر علی المصیبہ. سب سے پہلے تو آئے گا صبر علی المصیبت. آپ کے پاس کوئی پریشانی آ گئی ہے، وہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے. صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اور صبر علی المعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اب سوچیں گے کہ بھئی مصیبت کے وقت کا صبر تو ہمیں پتہ ہے، اطاعت اور معصیت کے لیے اس کی یہاں کیوں صبر آتا ہے؟ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاء اللہ جنہوں نے سورہ بقرہ کر لیا ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے، لیکن جو نہیں کر رہے وہ صبر کی ضروری اہم چیزیں صبر کے متعلق ہے. اصل میں مصیبت کے وقت میں صبر کیا ہے کہ اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو پھر اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں جو اصل میں ایمان والے ہوتے ہیں، اور اس کے جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو ایسے شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ میں مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کو یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ یقین میں اس قدر درجہ عطا فرما یا پھر عطا کر دیجیے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائے. یقین میں بہت اہم سنیں، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اب اس کی کنٹینیوشن تھی دعا، لیکن میں آپ کو اتنا یہاں پر لے کے بتا رہی ہوں کہ کیسی دعا ہے کہ یا اللہ یقین میں اس قدر درجہ عطا کریے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے شخص پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے. دنیا کی مصیبت ہلکی کب لگتی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اتنا ہو جائے تو دنیا کی ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے. اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے، یہی کام کر رہی ہے، وہ سوچ کر بھی کیا کرتا ہے، وہ ہر مصیبت کو ایسے ہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کے اوپر ناراض ہونے کی واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہر تکلیف کو وہ خوشی سے برداشت کرے گا. اس پر کیا ہوگا، کوئی چلائے گا نہیں، چیخنا چلانا واویلا کرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے. اس کے تعلق جو اللہ کے ساتھ میں ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. اور مزید تشریح بیان فرمائی گئی کہ وَاصْبِرُوا عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَى، کسی مصیبت کے ابتدا میں صبر کرنا ہی اصل میں صبر کی علامت ہے. ورنہ کیا ہوگا، جب تکلیف کا سامنا ہوتا ہوا انسان ہوتا ہے نا، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وقت گزرتے گزرتے ہو تو اس کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہوں، اس میں کیا بڑی چیز ہو جاتی. لیکن جب تکلیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں، اس وقت اللہ کی مشیت کو مان کے اس وقت مان لینا ہے. اصل یہ چیز ہوتی ہے، یہ صبر ہے، یہ صبر کرنا ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اکثر صبر کے بارے میں، مصیبت کے وقت میں کیا کریں. اسی وقت میں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی واویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اللہ کے ساتھ میں آہوزاری نہ کریں، گلے شکوے نہ کریں کہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا. کسی کا مال نقصان ہو جاتا ہے تجارت میں، میرا ہی مال کا کیوں نقصان ہوا، کیوں کسی کو صحت نہیں ہوتی، بہت سارے حادثات آتے ہیں زندگی میں. تو پھر یہ اچھا بہت سارے بڑے بڑے حادثوں کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں کبھی کبھی چھوٹے سے نقصان ہو جاتے ہیں. آپ نے کپڑے سلنے دیے، کپڑے خراب ہو گئے، میرا ہی سوٹ کیوں خراب ہو گیا. چھوٹی چیز روزانہ کی جو ہوتی ہے وہاں پر بھی تو آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے وہ جو مصیبت آئی ہیں، مصیبت بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. چلتے چلتے آپ کو کان چبھ گئی، اب آپ پریشان ہو، میرے ہی ہاتھ میں پیر میں کان چبھ گئی، میں کام کیسے کروں، مجھے بیٹھ جانا پڑے گا، یہ کیا ہو گیا، ایسے یہ واویلا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ چیخو پکار کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت صبر کر لے، یہ سوچ کے کہ یہ مشیت الہی چبھنا تھا، ٹھیک ہے چبھ گئی، تو اس میں کیا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی منشا تھا، اسی میں اللہ کی رضا ہے. تو جب جا کے انسان کو کہیں گے کہ اس وقت جو سب سے پہلے پریشانی کا وقت ہوتا ہے اسی وقت صبر کرنا ہوتا ہے. بعد میں تو آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، وہ تو درد کم ہونے تک تو آپ نے ویسے ہی برداشت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے. صبر علی الاطاعہ کہلاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی بغیر حوصلہ اور برداشت کے انجام نہیں پا سکتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ نیندوں کو شہید کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے سننے کے لیے، نیند کا وقت ہے، آرام سے سو سکتے ہیں تسبیحات کرتے ہوئے، یا پھر یہاں پر بھی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے بھی جا رہے ہیں. شیطان کیا کرتے ہیں، تھپ تھپا کے سلاتا ہے کہ بھئی علم مت حاصل کرنا، باقی سب کرنا. گرمی سردی میں وضو کرنے کی تکلیف ہوتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ میں بہت بڑی مشقت کا کام ہوتا ہے. حج اور عمرے میں بھی تکلیف برداشت کرتے ہیں. کتنے لوگ ہم عمرے کے لیے گئے ماشاءاللہ، کتنی تکلیف، بہت رش ہے وہاں پر، تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو اطاعت کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اچھا، صبر عن المعاصیہ کیا ہوتے ہیں کہ جب نفسانی خواہشات سامنے آئے تو پھر انسان ان پر کنٹرول کرے. نفسانی خواہشات کیا ہوتی ہیں بھئی، آپ روزہ رکھ رہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ روزہ رکھے ہوئے، اب کسی کے ساتھ فون پہ بات کریں، غیبت کرنے کے دل کر رہے ہیں بہت زیادہ، وہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو بھی دل کر رہے ہیں، فون رکھ دے فوراً سے. کسی کی برائی کرنے کو دل کر رہا ہے، رکھ دے. کسی کا برا خیال آ رہا ہے آپ کے دل میں، وہ ایک خواہش، ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کے اندر خامی تلاش کرتا ہے انسان. کسی کے ابھی کچھ نہیں ہوتا، کسی کے پاس کچھ پک کے آتا ہے، بہت آسان سی چیز ہے، حلیم بن کے آ گئے، کیا بیکار حلیم بنائی، میں تو اس سے اچھی بناتی ہوں، اس میں کیا ٹیسٹ ہے، اتنی فالتو حلیم،
کسی کے پاس دہی بڑے آ گئے یا کسی کو بھجیے ہی کچے، انہوں نے تو صحیح سے پکائے نہیں، ان کو تو آتے ہی نہیں، اس کے اندر سوڈا ڈالتے تو اچھے بن جاتے. کیا ہو گیا وہاں پر؟ ہماری نفسانی خواہشات ابھر کے آتی ہیں کہ اب کسی کے کام میں خامی نکال دیں، ان کو گرا دیں. اس وقت کنٹرول کر لیں تھوڑا سا، بس معصیت کے وقت میں اپنے نفس کو معصیت سے روک کے رکھیں. جو بڑے بڑے گناہ تو نہیں میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ بڑے گناہ ہوتے نہیں ہیں یوزولی، چھوٹے چھوٹے گناہ روزانہ ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ہم کہیں جا کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن روزانہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا. کسی نے بہت اچھا دستر سجا دیا، گھر میں بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں تو یہ سارے پنگے ہوتے ہیں. بھائی بہنوں میں بھی ہوتے ہیں سارے کچھ. 2 بہنوں نے کام کر لیا، چھوٹی چھوٹی ہوں گی، بڑی بڑی ہوں گی، کچھ بھی ہوں گی. اب ایک بہن اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو، بھئی میں اچھی ہونے کے لیے کسی کو گرانا تو ضروری نہیں ہے نا. تو یہ ہمارے اندر ایک سوسائٹی میں ایک عام ہو گیا ہے. تو اس کو ہم خود روزانہ کوشش کرتے جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ علماء کی بہت بڑی فکر ہے کہ خواتین کے اوپر محنت کی جائے. خواتین اگر گھر کے درست ہو جائیں گے تو پورے کا پورا دین گھر میں آ جائے گا. اگر آپ لوگ 5 شعبوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں گے نا، پھر اتنا آسان ہو جائے گا، گھر ہر ایک کا جنت کا باغ بن جائے گا. اور آزما کے دیکھ لیں انشاءاللہ 20 دن کا یہ جو کورس آپ لوگ کریں گے، ہر چیز جو آپ روزانہ سیکھ رہے ہیں نا، روزانہ اپلیکیبل آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں. گھر میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ڈسکس کر رہے ہیں، اپلائی کرنا شروع کر دیں. دیکھیں کیسے بدلتا شروع ہو جاتا ہے گھر. جو شخص ہرس، کوئی چیز انسان کو کوئی چیز کی خواہش ہو رہی ہے، آج حلیم کھانا دل بول رہا ہے، ابھی کچھ بھی ہو جائے حلیم چاہیے ہی چاہیے، نہیں، روک لے اپنے آپ کو. تو ہر نفسانی خواہش کے آگے جھک جانا، یہ ہے اصل میں وہاں پر آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس طرح سے معصیت میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان جب ہوتا ہے، تو پھر یہ مواقع پہ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. آگے فرمایا اے ایمان والو استعانت حاصل کرو صبر و نماز کے ساتھ میں. ظاہر ہے کہ جس شخص میں نماز کی روح پیدا ہو گئی ہو، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ توحید کا اعلیٰ مقام پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں پھر واپس کہاں آ گئے ہم؟ نماز اور ایمان کا کنیکشن ہو گیا پھر سے. ایسے شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں درست ہو جائے گا، اس کی بلند مقام، اس کو ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، نماز اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں، آپ اللہ سے کیسے بات کریں گے؟ دعا کے ذریعے سے، اور سب سے افضل دعا نماز ہے. تو نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد آوری کے لیے نماز قائم کرو. تمہارا دل چاہ رہا ہے مجھ سے بات کرو، آؤ نماز میں. مسلح پڑا ہوئے، ہم کہاں جاتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ کسی کتنے اپوائنٹمنٹس لیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مسلح بچھاؤ اور میں ریڈی ہوں، بات کرنے کے لیے آ جاؤ مجھ سے. تو اس سے کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے انسان کا. اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. اور کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اتنی پیاری انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلاتے ہیں. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو لیکن کیا ہے، پھر تمام نماز کے شرائط بھی آ جاتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہے، جگہ کو پاک کرنا ہے، طہارت قائم کرنا ہے، فرشتوں سے طہارت کیوں کہی جاتی ہے کہ انسان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے وہاں پر. اور یہ نماز کے لیے نماز جو ہے وہ افضل عبادات، نماز کی اصل نماز ہی خود ایک سب سے عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. جب انسان کوئی دنیاوی کام ہوتے ہیں نا اس میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے آج کی آیت بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے کر لیں ہم کسی طرح کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں، جب ہم دنیا میں جڑ جاتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں منقطع ہو جاتا ہے. تو انسان کا تعلق جب ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر نماز کے ذریعے سے پھر سے جڑ جاتا ہے. تو نماز کو بار بار قائم کرنے سے انسان کی جو غفلت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی بار، کتنی محبت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے بار بار بلا رہے ہیں، 5 وقت بلا رہے ہیں مجھ سے آؤ میرے سے بات کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں بلا رہے ہیں بار بار تو بات کرنے کے لیے. فون رنگ ہوتا ہے نا ہمارا، کیسے ہم فوراً اٹھاتے ہیں فوراً. آج کل تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی فوراً فون دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ نماز قبولیت کا اس کے اندر میسج آ رہا ہے تم کو. تو فون جب بیل بجتی رہتی ہے ایک ساتھ 10-12 رنگ ہو جائے، فوراً آپ جا کے دیکھیں گے بھی کس کا فون ہے. مؤذن اذان دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے رنگ ٹون ہے، ہمارے لیے کال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چلو نماز کے لیے آؤ. ہم کتنا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی بات، اللہ کے رنگ ٹون کو کال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں ریسیو کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں. ایک بار کال آیا، 2 بار کال آیا، 5 کالز آ رہے ہیں اور 5 کے 5 کالز ہم چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری اپنی طاقتوں کے ساتھ میں، قوتوں کے ساتھ میں، پوری کی پوری کبریائی کے ساتھ میں، جتنے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، صفات مبارکہ ہے، سب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ذکر، شکر، صبر، دعا، تعظیم، جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، جتنی تمام چیزیں، سارے اصول جو بیان کر دی گئی، ان میں سے ہر اصول انسان کے لیے اہم. اور فرمایا کہ
انسان جب نماز قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں اتنا بہترین ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اطاعت کے لیے صبر ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی وہ بھی اطاعت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ عبادت کا نیکسٹ ڈیفینیشن اطاعت ہی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جس کو مثال کے طور پہ سجدہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بندے کو کوئی پریشانی بیماری آ گئی تو وہ کہتے ہیں میں سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، سجدہ نہیں، تو یا کوئی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی کو فریکچر آ گیا تو وہ لیٹ کے ہی نماز پڑھے۔ تو عبادت کیا ہے؟ اصل میں اطاعت ہے۔ وہ عبادت وقت کی عبادت ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریشانی دی ہے تو کوئی بات نہیں، اطاعت کرنی ہے آپ نے، بس ختم۔ اللہ سے راضی رہیں، صبر کر لیں اس مصیبت کے وقت میں اور اطاعت کر لیں، عبادت کر لیں۔ عبادت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں نماز سے کنیکٹڈ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آگے کی آیت بہت اچھی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ قوموا للہ قانتین۔ اب اس کا سورہ بقرہ کی آیت ہے 238 ہے، میرا خیال میں پارہ شمار 3 ہے، تو میں صرف کاپی پیسٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ غلطی پہلے پارے میں بھی سب میں پارہ نمبر 2 آ گیا، لیکن 1 2 3 آنا چاہیے تھا، تو آپ لوگ اس کو کریکٹ کر لیں۔ اب سلائیڈ میں چینج نہیں کر پائی اسی لیے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے پچھلے آیت میں، اچھا اب یہ دیکھیں بہت ہی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ جو آیت آئی ہے اس کا آگے پیچھے کا پس منظر دیکھیں گے نا، جنہوں نے سورہ بقرہ کیا ان لوگ کو سب کو پتہ ہے ہمارے ساتھ میں کہ گزشتہ آیات اور اگلے بیچ میں ایک پورے کا ایک سیکوینس چل رہا ہے، کس کے بارے میں؟ طلاق کا، عدت کا، حق مہر کے مسائل، یہ سارے ذکر ہو رہے ہیں۔ اب درمیان میں 2 آیتیں آ گئی نماز کے متعلق، اور اس کے بعد میں پھر طلاق اور عدت کے مسائل شروع ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں پر آیات جو ہے پورے کے پورے احکامات کی لڑی چل رہی ہے سورہ بقرہ میں۔ اب یہاں پر درمیان میں 2 آیتیں آ گئی، یہاں تو میں تو صرف ایک ہی آیت لے رہی ہوں، اس کے آگے کی بھی نماز کی آیت ہے، نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ جو ایک ہی نوعیت کے مسائل کے درمیان میں نماز کی آیت آ جانے سے کیا معلوم ہوا کہ بے ربط نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو نہیں ہے کہ ہم یہاں اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، ایسے ہی آ گئی بیچ میں۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، نکاح، طلاق، عدت کے مسائل جو ہوتے ہیں، نکاح میں مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے، چلے طلاق اور عدت کو بعد میں دیکھتے ہیں، نکاح میں مشغول ہو گئے، شادی شدہ، اب سب کے گھروں میں شادیوں کے فنکشنز ہوتے ہیں، آپ سوچیں نمازیں کہاں جاتی ہیں اس وقت میں؟ اور جو نکاح کا وقت ہوتا ہے عین پیک مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے عصر کا، ظہر تو پڑھ لیتا ہے بندہ، عصر اور مغرب، یوزولی عصر کا وقت یا پھر فجر کا وقت، 2 شارٹ ٹائم ہوتے ہیں نا۔ اب یہ ٹائم پہ بہت زیادہ مشغولی ہوتی ہے اور وہ ٹائم پہ نماز چھوڑ دیتا ہے بندہ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نکاح ہو، طلاق اگر ہوتی ہے، اچھا طلاق میں سوچیں کہ خوشی کا تو موقع نہیں، جھگڑے کا وقت ہوتا ہے، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، عموماً طلاق ہوتی ہے تو کیا خوشی تو نہیں ہوتی کہ بھئی تم نے طلاق دی تھی اور میں چلے جاؤں، ایسے تو نہیں ہوتا، وہاں پر فساد ہوتے ہیں، پورے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 پارٹیز بیٹھے ہوتی ہیں ادھر کی ادھر کی، تو وہاں پر بھی گڑبڑ کا وقت ہوتا ہے۔ عدت کے بارے میں بھی یہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسائل میں مشغول انسان ہو کر کہیں نماز سے غافل نہ ہو جانا۔ نکاح، طلاق کے مسائل ہی ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات گفتگو بہت لمبی چلی جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں تمہاری نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کا ہر حال میں خیال رکھو۔ اس طرح گویا کہ نماز والی آیات دوسری آیات سے کنیکٹڈ ہے، تو ان مسائل میں کیا ہو جاتا ہے، عدل کی بنیاد قائم ہوتی ہے، تو یہ یعنی کہ احکام کی پابندی کرو، تقوی اختیار کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان جھگڑے میں بیٹھا ہے، مثال کے طور پہ اذان ہو گئی، اٹھا اور نماز پڑھنے چلا گیا، تو یوزولی ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا فساد وہیں ختم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خوشیوں میں ہے تو پھر اس وقت بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو یاد آتا ہے کہ بھئی میں نے مر کے جانا بھی ہے، جیسے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا تو اس کو اپنی آخرت، موت سب یاد آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو دنیا میں پلٹ جانے سے روک لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے پاس جانا بھی ہے مجھے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ایسی مشغولی کے اوقات میں بھی فرما رہے ہیں کہ جو طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں سارے گڑبڑ فساد کے وقت ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حقوق کی ادائیگی کے وقت میں بھی، کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یعنی عدل اور احسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی معاشرے میں عدل اور انصاف کو قائم کرو اور احسان بھی کرو، تو یہ معاشرہ کیا ہو جائے گا، مسائل عدل کے تحت میں آتا ہے۔ دیکھیے اب یہ معاشرتی مسائل جو ہوتے ہیں، ہم جو کریں گے نا معاشرت،
آپ اس میں دیکھیں گے نکاح طلاق کے بھی ہم سارے احکامات کو کور کریں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاشرت کیسے بگڑ جاتی ہے اگر یہ سارے احکامات طلاق کے ہیں، نکاح کے ہیں، سارے احکامات کے اوپر اگر انسان مضبوطی سے عمل نہ کرے، اگر وہ یہ اب دیکھیں ہوتا یہی ہے نا کہ یہ سوچتے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ عین دین ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرافات آ جائے تو پورے کا پورا بیلنس بگڑ جاتا ہے سوسائٹی کا۔ تو نماز کی ادائیگی احسان کی تعریف میں آتی ہے کہ نماز ادا کرنے سے انسان محسن بنتا ہے، نیکوکاری اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرح کے مسائل اکٹھا بیان کیے گئے ہیں کہ تاکہ عدل اور احسان کے تقاضے ایک وقت پورے ہو سکیں۔ اس طرح یہ آیت آپس میں اس طرح سے جڑی ہوئی ہے، نماز کا تعلق احسان کے درجے سے اور عدل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جو سوسائٹی میں ایک عدل خراب ہو رہا ہے، معاشرتی جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے بیلنس ہوتے ہیں نا، وہاں پر انصاف ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تو مہر نہیں دیتے، بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، تیرا بچہ میں رکھ لوں گا، ماں کو بچے نہیں دیتے، باپ رکھنا چاہتے ہیں، وہ باپ بیچارہ دوسری شادی کر لیتا ہے، پھر وہ بچوں کا واٹولا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹینشنز جو چل رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت میں جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ عدل اور انصاف اور احسان کے سارے تقاضے وہ پورے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی درمیانی نماز کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ ابھی صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی، تو کون سی نماز درمیانی ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال آئے کہ کسی نے اسے فجر کی نماز بتایا ہے، کسی نے ظہر کی، کسی نے مغرب کی اور بعض نے عشاء کی، مگر راجح قول یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اس نماز کی اہمیت آپ سوچیں، عصر کی نماز اتنی اہم ہے کہ اس کی وجہ سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ جو ہوتا ہے نا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں آتی ہیں، اور 2 دن کے یعنی 2 رات کے اوقات میں آتی ہیں نمازیں اور 2 دن کے اوقات میں آتی ہیں۔ رات کے وقت میں مغرب اور عشاء ہیں، فجر اور ظہر جو ہے دن کے اوقات میں آتی ہے۔ درمیان میں واقع ہونے والی کون سی نماز ہے؟ یہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے بہت زیادہ، اور آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہی ٹائم جاتے ہیں، 3 بجے نکلتے ہیں 8 بجے آتے ہیں، تو ویسے مغرب تو کہیں نہ کہیں مل جائے گی، آ کے مغرب کو عشاء کو ملا کے پڑھ لیں گے، عصر چلی جاتی ہے کیونکہ عین مشغولی کاروبار کا وقت ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت میں اور پھر عصر کی نماز کے وقت میں ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں جو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت مبارکہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا تمام کا تمام اہل اور تمام کا تمام مال سب کچھ ہلاک کر دیا گیا۔ امیجن کریے ایک سیکنڈ کے لیے، جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے نا، اگر اس میں سے کوئی بچ کے نکل گیا، آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں، وہ وہاں ایسے حال میں بیٹھا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں، میرا مال بھی چلے گیا، میرے اہل و عیال بھی چلے گئے، تو آپ کیا وہ امیجن کر سکتے ہیں عصر کی نماز چھوٹ گئی تو میرا سب کچھ لٹ گیا؟ گویا کہ یہ ایسے ہی ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو مگر خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ خاص طور پہ عصر کی نماز کے لیے وعید آئی ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس کا کل اہل اور مال سب کچھ ہلاک کر دیا گیا۔ امیجن ہی نہیں کر سکتا انسان، کیونکہ نماز اتنی اہم ہے وہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا بڑا خسارہ ہو سکتا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، گویا نماز میں پوری توجہ اسی کی طرف ہے انسان کی، یعنی ادھر ادھر کا خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ یہ تصور کرو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ بندہ اگر یہ سوچے کہ میں احکم الحاکمین کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ میں نماز کو ادا کرنا ہے، تو پھر اس کو تصور کرنا ہے کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسی حالت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان اس بات کا نام ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی عبادت کے وقت میں تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے حضور میں نماز کے لیے کھڑا ہے تو پھر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو فرمایا اب دیکھیں ہم اللہ کو دیکھنے کا تصور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے بہرحال۔ لہٰذا نماز کے لیے نہایت مؤدب طریقے سے کھڑا ہو جائے انسان، ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ خشیت الہی سے بھرا ہوا ہو، اور ہمارے حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں، حرکات اور سکنات یعنی کہ آپ ساکن کھڑے ہیں اور جب حرکت کر رہے ہیں، دونوں چیزوں میں عاجزی کا اظہار ہو۔ تو
اس کے لیے نماز کو سمجھنا پڑتا ہے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں نماز میں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، نماز ادا کرنے میں جو ہم اس کے اندر ادا کر رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ آیت، اس کے اندر یہ چیز میں بہت سارے ہمیں اسباق مل رہے ہیں اس آیت کے اندر، کہ عصر کی نماز اور اپنی نماز کے اندر کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے، کیسے مؤدب کھڑا ہونا ہے انسان کو۔ ایک منٹ، آگے کی آیت ہماری سورہ اسراء کی ہے۔ بنی اسرائیل کی ہم نے سورہ اسراء کل کر لیا تھا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو کل بتا دی تھی، اب میں اس کی ڈیٹیل آج نہیں بتاؤں گی، صرف یہ ہے کہ مکی سورہ ہے، سورہ کہف سے پہلے آیا ہے، اور قرآن پاک میں 17ویں نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 50 نمبر پہ ہے، اور 15ویں پارے میں ہے۔ اقیم الصلاۃ، اب دیکھیں یہ اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ساری سبحان اللہ آیات اتنی بہترین اس کے اندر منتخب کی گئی ہیں کہ اب یہ سورہ کے اندر اس کے پہلے کیا سیکوینس آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کا، مکی سورہ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ڈسکس ہوتا ہے، تو مشرکین کا رد فرمائے اور انسان کی تکریم کا مسئلہ بیان فرمائے کہ انسان کو کس طرح سے انسان کا اکرام کرنا چاہیے۔ پھر دنیا کی زندگی میں ہدایت اور گمراہی کی بات ہوئی تو مشرکین کے سازشوں کا بیان ہوا، جس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ مشرکین اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ کل ہی میں نے بتایا تھا کہ یہ چوتھے دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی سورہ بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں، یعنی آپ کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیں گے، پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جائیں گے۔ بعد میں فتح مکہ ہو گیا تھا، تو اب یہاں پر جس طرح سے وہاں پر جو مسلمانوں کی پریشانی تھی، وہاں پر ایک قدرتی امر تھا ان لوگوں کے ساتھ میں کہ جو بھی ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما رہے تھے۔ یہاں پر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل تجویز کیا ہے۔ اب پوری کی پوری پیچھے سے جو بنی اسرائیل میں جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، مکی دور ہے اور چوتھے دور کے آخری زمانہ ہے۔ اب آپ سوچیں کیسا تھا ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے اقیم الصلاۃ، آپ کیا کریں، نماز قائم کریں۔ مصیبت کے وقت میں نماز اور صبر کے ذریعے سے استعانت پکڑنے کے لیے تو پیچھے آپ پڑھ چکے تھے آلریڈی سورہ بقرہ، کیونکہ مدنی سورہ تھا، لیکن وہاں پر بھی ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر اور نماز کے ساتھ میں مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، کے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اب یہاں پر مکی دور ختم ہو گیا، وہاں مدنی دور شروع ہو گیا، تو وہاں پر بھی وہی کہا گیا ہے، یہاں پر بھی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، مگر کب؟ لدلوک الشمس الی الغسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل جو ہے کب ہوئی؟ سورہ اسراء معراج کے بعد کی آیت ہے یہ، یعنی وہاں معراج میں 5 وقتی نمازیں مل چکی تھی شب معراج کے وقت میں، تو دلوک کا کیا ہے، جو وہ ہے ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے کہ ڈھلنا کوئی چیز کا، جیسے سورج کا یا کوئی چیز کیسے ڈھلتی ہوئی چیز کو ڈھلنے کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوپہر کے وقت جب سورج پچھلے پہر کی طرف مائل ہوتا ہے، زوال کا جو وقت ہوتا ہے نا، تو اس کو سورج کا ڈھلنا یا زوال کہتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک کتنی نمازیں آ گئی؟ ایک ہی نماز تو نہیں ہو سکتی نا یہ ٹائم پہ، تو اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں 4 نمازیں ہیں، یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ اس حصے آیت میں 4 نمازیں آتی ہیں، تو آگے فرمایا کہ وقرآن الفجر، اب یہاں 4 نمازوں کی فرضیت آ گئی، قرآن پاک کی آیت سے ہی پتہ چل گیا کہ کیونکہ واقع معراج کے بعد میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، تو اس وجہ سے 5 نمازوں کی فرضیت بھی اس میں آ گئی، اور دوسری صورت میں آپ کو فجر کی نماز کا بھی آ جائے گا، عشاء کی نماز کا بھی آ جاتا ہے۔ آپ مختلف آیات کے ذریعے سے آپ کو نمازوں کے اوقات بتایا جا رہے ہیں کہ کون سے وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر جو بتائے جا رہے ہیں وہ قرآن الفجری، اور فجر کا قرآن یعنی نماز فجر بھی،
اس طرح گویا وہ قرآن الفجری مطلب فجر پڑھیں گے تبھی تو قرآن پڑھیں گے نا، تو فجر کی نماز کی بھی فرضیت آ گئی یہاں پر. تو اس طرح سے گویا اس آیت کریمہ میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے. 5 نمازوں کی فرضیت معراج کی رات ہوئی، اور اس سے پہلے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل، سورہ قاف کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ اس کے مطابق فجر، عصر اور رات کی 3 ہی نمازیں تھیں. ٹھیک ہے. اب سورہ بنی اسرائیل میں جو چونکہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوا ہے، اس لیے اس میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے. تو فرمایا گیا ہے کہ فجر کا قرآن پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ حاضری کا وقت ہے. اس وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہاں پہ جیسے فرمان ہے کہ رات اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں، یعنی کہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی انسانوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے نا، وہ فجر اور عصر کے نمازوں کے وقت آتے ہیں. ان کی ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ تو اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ عصر کی نماز کے وقت میں دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آتے ہیں. اور اسی طرح فجر کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں. تو ہر جانے والا گروہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کی رپورٹ پیش کرتا ہے. 2 وقت ذکر کے وقت ہوتے ہیں، خاص طور سے فجر اور عصر. بالکل اس وقت میں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جب نامہ اعمال بند ہوتا ہے اس پر ٹھپا لگا رہتا ہے کہ آپ کس کام میں تھے اس وقت میں. تو جب آپ کا اعمال نامہ جا رہا ہوتا ہے تو ذکر میں رہیں گے تو پھر ذکر کا اسٹامپ لگ جاتا ہے اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ سبحان اللہ. تو نیک بندوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ کی یاد سے ذکر میں بیٹھے ہیں. تو اللہ کی یاد سے بے بہرا لوگوں کے متعلق کیا آتا ہے کہ فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم تیرے فلاں فلاں بندہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے یا وہ برائی میں لگے ہوئے تھے. غرض ہے کہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. دن بھر اگر گناہ کرنا ہے انسان کو، ایسی کوئی وقت گناہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کر بھی رہا ہے پھر بھی تو کوشش یہ کریں کہ فجر اور عصر کے وقت میں گناہوں سے پرہیز کریں. اس وقت خاص طور سے ذکر، تسبیح و تحلیل میں بیٹھے رہیں، کیونکہ وہ اعمال نامہ بند ہو کے جا رہے ہیں نا. تو اس وقت تو اسٹامپ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کس حال میں چھوڑ کے آئے میرے بندے کو. تو حضور علیہ السلام بالعموم فجر کی نماز میں 40 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے فجر کی نماز میں. گویا کہ اس نماز میں باقی نمازوں کی جو ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑی لمبی قرات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ آیت سے کیا پتہ چلا؟ 5 نمازیں، فجر کی نماز کی فرضیت اور فجر کے بعد میں قرآن پڑھنے کی بھی فرضیت پتہ چل گئی کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. تو فجر کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک سے ہی قرآن پاک کی تلاوت ثابت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کتنے مطلب میں اس بات پہ وہ ہوتی ہوں کہ اتنی پیاری پیاری آیات جمع کی گئی ہے ماشاءاللہ کہ اس میں بہت سارا آپ کو مجموعی طور پہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. آگے جو ہے سورہ ہود ہے. تو سورہ ہود ہم پہلی بار کر رہے ہیں. سورہ ہود مکی سورہ ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے وہ 11 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 52 نمبر پہ نازل ہوا ہے اور پارہ شمار 12 ہے. 12 پارے میں آئے گا آپ کو سورہ ہود. اور اس کی جو آیت ہے واقیم الصلاۃ طرفی النہار. سبحان اللہ. کیا رہا ہے اس کے آگے؟ وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر. طرف کہتے ہیں دو اینڈز کو. کب نہاری وزلفا من اللیل، اور کچھ رات کے گزرنے پر، دن کے دونوں حصوں میں اور کچھ رات کے گزرنے پر. اور ان الحسنات، اور کیا فرمایا؟ اور حقیقت میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دی. حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو. ہم نے کل بھی پرسوں بھی پڑھا تھا میرے خیال میں. ٹھیک ہے. کہ دنیا اور آخرت کے حسنات کے لیے ہم نے دعا مانگنے کے لیے جو حج کے وقت میں جاتے تھے وہ اپنے باپ داداؤں کی دعا وہ تعریفیں بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اللہ کی تعریف کرو اس وقت میں. تو اسی وجہ سے وہاں پر ہم نے حسنات کی دیکھا تھا کہ نیکیاں مانگنا دنیا اور آخرت کی خیر. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اور ذالک ذکری للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. اتنی پیاری آیت ہے یہ کہ اب یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا بنیادی طور پر توجہ کا مسئلہ بنیادی طور پر یہاں پر کس طرف توجہ دلوائی ہے کہ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں کا آپ کو اب تک تو یاد ہوگا کہ 4 مضامین مرکزی ہوتی ہے کہ توحید ہوتا ہے، رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور میعاد. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد، یعنی کہ جو توحید اصل مین مسئلہ ہے اس کے اندر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے بارے میں، جزائے عمل اور قرآن کی صداقت
اور حقانیت کا ذکر اہم طور پہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، متعدد جو الگ الگ انبیاء ہیں، ان کی قوموں کا حال یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جن میں دعوت الی التوحید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سارے انبیاء کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے وحدانیت کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق سکھاتے تھے۔ تو سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے گناہوں کو بخشواؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں توبہ کرو، توبہ کرو، یعنی اللہ کے حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ یہی بات دوسرے انبیاء نے بھی فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں مختلف اقوام جو تھے، ان کے لوگوں نے جو رد عمل پیدا، ان کے اندر جو ایک اپوزیشن آ گیا تھا نا، مشرکین میں بھی اور جو دوسرے قوموں بھی تھے، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، اور توحید جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس سے انکار کیا، انبیاء کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا بلکہ الٹا ان کو تکلیف پہنچاتے رہے، ان کو کیا ہوا، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی انبیاؤں کی توہین کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی کیا کیا، مختلف قسم کے سزاؤں میں مبتلا کیا، اور پھر آخرت کا عذاب تو ان کے لیے دائمی ہوگا۔ تو اب جتنی تاریخ انبیاء کی آخری کڑی جو ہے، وہ آخری کڑی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں، مگر کیا ہوا، لوگوں کی بدنصیبی اور بدقسمتی کہ انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، اس کے اندر اختلاف کر لیا، اور جو پاکیزہ عقائد کو کس نے کیا تھا اختلاف؟ یہودیوں نے۔ تو پاکیزہ جو عقائد تھے اس کے اندر، اس کو بگاڑ کر مختلف فرقے بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے جب ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے عام لوگوں سے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، اور وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی استقامت علی الدین کے بعد اقامت صلاۃ الدین کا اہم ترین اصول ہے۔ دین کے اوپر آ گئے، آپ ایمان لے آئے، تو پھر نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ تو یہ جو آیات آ گئی ہیں اس کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نمازیں، ٹھیک ہے، جبکہ رات کی گھڑیوں میں کون سی آتی ہیں؟ مغرب اور عشاء۔ بعض مفسرین اسی آیت کو 5 نمازوں پر محمول کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ دن کے پہلے کنارے سے پہلا پہر مراد ہے، اور اس میں فجر کی نماز آتی ہے، جبکہ دوسرے کنارے سے پہلا پہر مراد ہے، جس میں یعنی اس کے بعد میں بھی پچھلا پہر جو ہوتا ہے، پہلا پہر اور پچھلا پہر، دوسرا کنارے سے مطلب پچھلا پہر، جس کے اندر کی ظہر عصر دونوں نمازیں آتی ہیں۔ اس طرح اس آیت میں 5 نمازیں آ گئی، اور جو رات کا حصہ کچھ نمازیں رات کے حصے میں ہے، تو اس کے اندر عشاء اور مغرب بھی آ گئی۔ تو مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سورہ ہود ہے، یہ مکی سورہ ہے، جبکہ 5 نمازوں کی فرضیت معراج کی رات کو ہوئی تھی۔ تو کیا ہو گیا؟ اس سے مکی دور کے بالکل آخری حصے کا واقعہ ہے، اس لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت سے 5 نمازیں نہیں بلکہ 3 مراد ہیں، یعنی فجر، عصر اور رات کی نمازیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں نمازیں 3 ہی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے صرف 2 نمازیں پڑھتے تھے، رات کی جو نماز ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، عام امتیوں کے لیے نہیں تھی، تو بعد میں 5 کر دی گئی۔ دونوں اقوال ہے کہ مکی دور ہے اور یہ پہلے آیا ہے، تو اس کے اندر جو نمازیں بتائی گئی ہیں وہ صرف فجر اور عصر کی ہے اور رات کی نماز ہے۔ تو نماز جیسی عظیم نیکی کے ذکر کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نماز کے تمام جتنے اراکین ہیں، جتنے اس کے رکن ہیں، طہارت بھی ہونا چاہیے، وقت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کے اندر تلاوت بھی ہوتی ہے، تسبیح بھی ہوتی ہے، تحلیل بھی ہوتی ہے، مناجات بھی کرتا ہے انسان، دعا بھی کرتا ہے، قیام اور رکوع بھی کرتا ہے، قعود اور اس کے اندر سجدہ بھی کرتا ہے، ساری کی ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو یہ نیکیاں بجا لائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ برائیاں مٹتی چلی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو جو حدیث مبارکہ بتائی ہے نا کہ انسان جب
درخت سے پتے جھڑتے ہیں، تو اس طرح سے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو کیسے جھڑ جاتے ہیں؟ یہ وہ جو کام کر رہا ہے نا نماز کے اندر، جو تلاوت ہے، تسبیح، تحلیل، مناجات کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قعود کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہ ساری نیکیاں ہی ہیں۔ تو نیکیاں اس کے گناہوں کو جھڑا دیتی ہیں اس سے۔ تو بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ تو فرمایا ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ جو شخص ان نصائح کو قبول کرے گا، نماز ادا کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں اس کی برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آج آپ نماز پڑھیں گے تو یہ آیتیں آپ کے ذہن میں گھومتی رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اتنی پیاری آیتیں ہیں، بلکہ اور 2 آیتیں ہیں، لیکن ہمارا وقت کا اختصار کی وجہ سے میں اس کو احکام و مسائل کی طرف آتے ہیں کہ آج کے احکام اور مسائل میں بھی سحری کی فضیلت ہے۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنی ہے کہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، آج آپ نے جو چیز کو پڑھی ہے نا، اس کو فوراً عمل میں لا لیں کہ میری نماز کے لیے میں کھڑی ہوں تو میں جتنی نماز میں ارکان ادا کر رہی ہوں وہ سارے نیکیاں اور میرے گناہ اس سے جھڑ رہے ہیں، میرے اندر یہ یقین آ جائے کہ اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی یاد رکھنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم ذاکرین میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر ہمیں یہ چیز کا یقین آ گیا ہے اور ہم یقین کے ساتھ رہیں نا کہ ہماری نیکیاں دھل گئی ہیں، جو ہم نے پیچھے آیت کی بھی پڑھ لی تھی کہ جو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور جو 5 وقت کی نمازوں کا آ گیا اس کے اندر اقیم الصلاۃ، قائم کرنا ہم نے بالکل پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں کے لیے قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو قائم، یقیمون الصلاۃ، تو یقیمون الصلاۃ جو فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا، تو یہاں پر بھی اقیم الصلاۃ آیا ہے۔ تو مطلب میں نے سارے احکامات سیکھنے ہیں، جو مجھے نہیں آتے وہ میں نے سیکھنا ہے، ایسے نہیں کہ جو میں پڑھ رہی ہوں اور وہ یہ سوچوں کہ اسی میں مجھے اجر مل رہا ہے، یہ کافی ہے میرے لیے۔ اب بڑے ہو گئے تو سرلیک نہیں کھاتے نا، وہ گلتی نہیں کھاتے۔ چھوٹے بچے کو بچپن میں سرلیک کھلاتے تھے یا فیڈر ڈال کے آپ بوٹل میں دودھ پلاتے تھے، کیونکہ اس کو اتنی ضرورت تھی۔ اب ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں تو ہم فیڈر تو نہیں پئیں گے نا، ابھی بوٹل میں گلتی تو نہیں کھائیں گے، کوئی سرلیک تو نہیں کھائیں گے۔ تو جب ہماری ضروریات غذا کے اعتبار سے بڑھ گئی تو ہماری روحانی ضروریات کی بھی غذا ہمیں دینی چاہیے۔ تو یہ روحانی ضروریات کی غذا ہماری اعمال ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، جو نہیں سیکھے تھے بچپن میں اس کو اب سیکھنا ہے اور سیکھ کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سارے ہمارے جو آج کی آیات تھے بہترین آیت ہے، یہ بھی اس کے اندر حفظ نماز عصر کی حفاظت کے لیے کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اب بالکل عاجزی کے ساتھ میں وقوموا للہ قانتین میں اللہ کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بارے میں آیا تھا۔ اور یہ اب جو ہماری آئی تھی کہ پریشانی کے وقت میں کس چیز سے مدد طلب کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہے، آج ہر کوئی پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب بھی پریشانی ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے اور پریشانی کے اوپر صبر کرنا ہے، اطاعت کے لیے، مصیبت کے وقت میں، اور معصیت سے بچنے کے لیے، تینوں چیزوں کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے۔ صبر سے مراد یہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، نماز سب سے بڑی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے آپ کو۔ نیند بستر چھوڑ کے اٹھنا ہے فجر کی نماز کو، اور تہجد کے لیے اٹھنا ہے، عصر کے لیے اٹھنا ہے، مشقت ہے نا نماز، اگر دیکھا جائے تو مشقت ہے شروع میں، بعد میں عادت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر خود ہی پڑتا ہے بندہ۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سارا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے؟ خالق کائنات جب ساتھ ہو جائے تو مخلوق سے کیا ڈرنا؟ آگے جو ہماری پہلی آیت تھی وہ یہ تھی یقیمون الصلاۃ، بس سب سے پہلے تھا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ 3 احکام متقیوں کے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آیتوں کا حصہ ہے ہمارا وہ تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے احکام و مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اہم مسائل ہے آج کے۔ سحری کی فضیلت ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے اہم سحری کرنا ہے۔ سحری کیا چیز ہے؟ آخری شب میں کھانا پینا، اس کو ہم کہتے ہیں سحری، ٹھیک ہے؟ میں بہت گہرائی سے جا کے اصطلاحات وغیرہ نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ سب کو پتہ ہے، اگر نہیں بھی پتہ ہوگا تو اس کو کریں گے انشاءاللہ کور، لیکن جو اہم مسائل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخری رات کا جو شب تہجد کا وقت جو ہمارا شب کا وقت ہوتا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سحری کب کرنا ہے، نیت کب کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، صادق کسے کہتے ہیں، اس وقت میں اپنے سحری ختم کر دینا ہے، کھانا کھا کے ختم کر دینا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مسنون عمل ہے سحری کھانا، اور حدیث میں اس عمل کو برکت فرما دیا گیا، باعث برکت قرار دیا گیا، تو اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اچھا، سحری میں تاخیر کرنے کے بارے میں کیا ہے کہ سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے کہ آپ کا صادق کا وقت ہی ختم ہو گیا، اذان بھی ہو گئی اور پھر دن بھی نکلنے پہ آ گیا اور آپ تاخیر کیے جا رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سحری بلا سحری کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سائرن بج گیا، نیند اشار ہوئی، آنکھ کھلی، یا پھر آپ سوتے ہی رہ گئے، اذان پہ اٹھے،
تو سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزہ کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے وہ محروم رہے گا، لیکن روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، افطار میں جلدی کرنے کا حکم کیا ہے؟ افطار کا وقت جو ہوتا ہے، افطار کا وقت ہو جانے کے بعد میں افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مسنون ہے، افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ ایسے نہیں کہ سائرن ہونے سے پہلے ہی کھا لے، سائرن ہو جائے تو لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے کھاتے ہیں، بہت سارے دوسرے اس میں بھی ہے، لیکن آپ نے سحری افطار کر لے، کھجور پانی پی کے پہلے آپ نماز پڑھ لیں، اور بلا وجہ تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ احادیث شریف میں افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اچھا، افطار کا مسنون جو کلمات ہوتے ہیں، ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، تو افطار کرتے وقت میں درج ذیل کلمات پڑھنا مسنون ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ یہاں کا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیاس جاتی رہی، کیا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق، جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئیں، ٹھیک ہے، عرق کہتے ہیں رگ کو، تو تر ہو گئی ہماری رگیں، پانی پی لیا، افطار کر لیا تو تھوڑی سی طاقت آ گئی۔ ثبت اجر یعنی کہ ثواب طے ہو چکا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ علی نے ہم جو سحری روزہ رکھے تھے، پیاس ہماری چلی گئی، رگیں ہمیں تھوڑی طاقتور ہو گئی، تر تازہ ہو گئی، اور ہمارا ثواب طے ہو چکا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے نیک امید کر کے۔ یا پھر ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، تو اس کے الگ الگ جب اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت بھی آتا ہے، اور اس طرح کا، یعنی کہ اے اللہ میں نے تیری ہی لیے روزہ رکھا۔ اللہم لکا صمت پڑھتے ہیں، غلط ہوتا ہے، صمت ہے وہ، میں نے روزہ رکھا آپ کے لیے، اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ کھجور یا پانی سے افطار کا حکم کیا ہے؟ کہ بہتر ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانہ طہور، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اور یہ تھوڑا سا اہم مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے، جو مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے ریلیٹڈ، کہ عورت اگر صبح صادق کے بعد میں حیض سے پاک ہوئی، ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ اگر عورت صبح صادق کے بعد میں دن میں کسی وقت میں شرعی عذر جو ہوتا ہے، حیض ہو یا نفاس ہو، اس سے پاک ہو رہی ہیں، تو پھر اس دن، یعنی جس دن پاک ہو گئی ہیں اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ کب آیا ہے؟ صادق کے بعد میں کسی وقت ہے، یعنی دن کے کسی بھی وقت میں اگر وہ پاک ہوئی ہیں تو پھر وہ اس وقت وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کرے گی، البتہ روزے دار کی طرح شام تک کھانے پینے سے احتراز، یعنی پرہیز کرے گی۔ اب آپ نے صبح مثال کے طور پہ صادق سے پہلے آپ نے نیت کر لی ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پاک ہو یا نہیں ہوئے، تو پیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ یہ نہیں کہ میں اگر نہیں پاک ہوئے تو کھا لیا، ایسے نہیں، آپ دن کے کسی بھی حصے میں صادق سے پہلے اگر آپ پاک ہو گئے تو آپ کا روزہ، اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر آپ روزے دار کی طرح نہیں، البتہ اس کو قضا بعد میں کر لیں گے۔ حائضہ عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہوئی ہیں، صادق سے، اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی ہے تو پھر اس میں درج ذیل تفصیل ہے۔ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ 10 دن مکمل حیض سے رہ کر پاک ہوئی تو اب خواہ صبح صادق سے پہلے ہو، اسے غسل کا موقع اور وقت ملا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس دن کا روزہ رکھے گی، 10 دن اور 10 راتیں پوری ہو گئی ہو تو۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکے تو پھر اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکے تو پھر عین صبح صادق کے وقت میں پاک ہوئی تو پھر اب اس پر اس دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ بعد میں قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو مسئلہ میں نے باریک بتایا ہے، جس کو جو مسئلہ ہے مجھے لکھ کے پوچھ لیجیے گا، یا مجھے پکا یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت سارے ڈاؤٹس آ گئے ابھی، لیکن آپ لوگ لکھ کے پوچھیے گا، کیونکہ جو مسئلے کی باریکی ہوتی ہے وہ علماء سے اور مفتیان سے ہی اس کا فتویٰ لینا پڑتا ہے، تو آپ لوگ کو پرسنلی مجھے میسج کر لیجیے گا، میں آپ کو جواب دے دوں گی اس کا۔ تو اسلامی تربیت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو سیرت کا زبان کی حفاظت آئے گا، کہ انسان کے اعضاء میں بہت ہی اہم عضو کون سا ہے؟ بہت ہی آسانی سے ہلنے والی بغیر ہڈی کا گوشت کا لوتھڑا، ہلاتے رہو، جب مرضی آ جب ہلاؤ، جیسا ہلانا ہلاؤ، ذکر میں لگاؤ یا پھر گناہ میں لگاؤ۔ تو کہا جاتا ہے کہ اعضاء انسانی میں زبان سب سے اچھی چیز بھی ہے اور سب سے بری چیز بھی ہے،
اللہ کا نام زبان سے لیا جاتا ہے، اسلام کا کلمہ اسی سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اسی سے ہوتی ہے، خیر اور اچھے کام کی دعوت اسی سے دی جاتی ہے، اور دوسرے اعضاء سے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ کسی طرح زبان کی شرکت ہوتی ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ اگر ہم کر لیں، یہ ساری نیکیاں زبان سے ہی ہو رہی ہیں، اللہ کا نام بھی زبان سے لیا جا رہا ہے، سارے اسلامی کلمات آپ جتنا پڑھ لو، قرآن پاک تلاوت کرو، اچھی خیر کی بات کرو، کہ کوئی پریشان ہے اس کے ساتھ میں آپ تھوڑی سی خیر کی بات کر لیں، اور کوئی رنجیدہ ہے اس کو تھوڑی تسلی دے دیں، ہاتھ پیر سے بھی کچھ کام کرنے، پکا کے آپ کسی کو پکا کے دے رہے ہیں خدمت کے طور پہ، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، تب بھی زبان کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی۔ چل کے آپ کسی کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، کسی کی جو بھی کرنے جاتے ہیں، فون پہ بولتے ہیں میں آ رہی ہوں، وہاں پر بھی زبان کسی نہ کسی طریقے سے اس کا انوالومنٹ رہتا ہی رہتا ہے زبان کا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھا جائیں گے تو کفر کا کلمہ نکلتا ہے زبان سے ہی، شرکی الفاظ بھی زبان سے ہی نکلتے ہیں، اور اسی طرح گالی گلوچ بھی زبان سے ہی دیتے ہیں، لعنت بھی زبان سے کی جاتی ہے، غیبت بھی زبان سے کی جاتی ہیں، چغلی، جھوٹی قسمیں یا پھر جھوٹی گواہیاں بھی زبان ہی سے دی جاتی، اسی لیے زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو قابو میں کرنے اور اس پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ بندہ بھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ بندہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی ناراضگی کی کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے زبان سے کہ اس کے تمام جتنے بھی گزشتہ اعمال ہوتے ہیں وہ سارے اکارت ہو جاتے ہیں، اور اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت احتیاط سے ہماری زبان کو چلانا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کبھی کبھی غفلت میں کچھ ایسی، اچھا وہ جان بوجھ کے اللہ کی ایسی تعریف کرنا نہیں چاہتے، لیکن جب وہ ایسے کلمات بولتے ہیں تو کبھی کبھی تو ایسی دعائیں بھی ملتی ہیں کہ وہ دیکھ کے فرشتے دوڑے دوڑے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی تعریف ایسے کلمات میں کی کہ ہم اس کا کیا ثواب لکھیں، ہم نے تو ایسی تعریف سنی ہی نہیں کبھی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جیسے اس نے تعریف کی ہے، جیسی اس نے تعریف کی ہے آپ ویسے ہی لکھ لو، بس میں اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی زبان سے ہماری ایسی کلمات نکل جاتے ہیں، کفریہ کلمات، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، اور ہم ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ زبان سے کوئی ایسی چیز نکل جائے جو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نکاح شدہ لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے، کفریہ کلمات جب نکل جاتے ہیں، کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کوئی شریعت کی بات کا مذاق استہزاء کر دیا، سنت کی بات کا مذاق اڑا دیا، کبھی آپ کے سامنے کوئی بات آئی سنت اور آپ نے اس کا مذاق اڑا دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ دو طالب علم جا رہے تھے، تو ایک طالب علم نے مذاق سے کہہ دیا بھئی ذرا آہستہ چلو، فرشتوں کے پر گھس رہے ہیں، تمہارے جو ہے نا طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اس کے چلنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ ہے، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، اعزاز میں کہی گئی ہیں طالب علموں کے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھئی ذرا آہستہ چلنا، فرشتوں کے پر گھسے جا رہے ہیں، فوراً استہزاء کے طور پہ کہا نا، تو فوراً وہ بندہ ایمان سے خارج۔ اب اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، پھر تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، تو آپ سوچیں کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ نکاح بھی ٹوٹ گیا، حرام زندگی گزار رہے ہیں، زبان ایسی چلا رہے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ دعوت کے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، تو ایسی مجالس میں جا کے کوئی دین کی بات نہ بولے جہاں پر سننے کے موقف میں نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ، کوئی ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا ہے، وہاں جا کے دین کی بات، ارے بھائی رکھو اپنی دین کی باتیں اپنے پاس، یہاں کہاں تم آ کے کتابی باتیں ہمیں کہنا شروع کر دی۔ حدیث کا مذاق ہو گیا، وہاں پر آپ نے حدیث کی بات بول دی، کوئی حدیث سنا دی آپ نے، لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو بولنے والا زیادہ گنہگار ہوتا ہے سننے والے کے بنسبت، کیونکہ وہ مجلس تھی ہی نہیں ویسے جہاں پر آپ نے جا کے وہ بات کہی۔ تو بہت احتیاط سے بولنا ہے، بولنے والا بھی احتیاط سے رہے، سننے والا بھی بولنے سے پہلے سوچے، کیونکہ جتنے آپ لوگ تو ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تو میرڈ بیٹھے ہیں یہاں پر، تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بہت رسکی چیز ہوتی ہے یہ، تو اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ اب بہت ساری جگہوں پر تو لسٹ آف کلمات دے دیے گئے کہ یہ چیزیں بولنے سے نکل جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لیں کہ شریعت کی کوئی بات ہو، حدیث مبارکہ کی دین کی کوئی بات کا مذاق اڑانا، انسان کا ایمان وہیں ختم ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں، بالکل کفریہ کلمات ہوتے ہیں وہ۔ تو کفریہ کلمات کو زبان سے بولنے سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی